ایڈز کا عالمی دن اور کمیونٹیز کی قیادت۔ 1 دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور امسال اس دن کے لیے عنوان کمیونٹیز کو قیادت کرنے دیں منتخب کیا گیا ہے۔ کراچی میں بھی 1 دسمبر کو اس عنوان کے تحت جمعہ کے صبح 9 بجے سے ویو پر ایک آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈز کے عالمی دن سے پہلے ہی UND's لیٹس کمیونٹیز لیڈ کے عنوان کے ذریعے دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ایڈز کے خاتمے کے لیے جنگ کی قیادت کرنے کے لیے دنیا بھر میں نچلی سطح کی کمیونٹیز کی طاقت کو استعمال کریں۔ UN ایڈز کی ایک نئی رپورٹ کمیونٹیز کے اہم کردار کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ یہ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح کم فنڈنگ اور نقصان دہ رکاوٹیں ان کی زندگی کو بچانے کے کام کو روک رہی ہیں اور ایڈز کے خاتمے میں رکاوٹ ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ فرنٹ لائن پر موجود نچلی سطح پر بکھری ہوئی مختلف کمیونٹیز کو اگر حکومت اور عطیہ دہندگان کی طرف سے مکمل تعاون ہو تو ایڈز کو 2030 تک صحت عامہ کے خطرے کے طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ UND's کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کمیونٹیز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کمیونٹیز نے ثابت کیا ہے کہ وہ تیار، آمادہ اور رہنمائی کرنے کے قابل ہیں، لیکن انہیں اپنے کام میں رکاوٹ بننے والے عوامل کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ انہیں مناسب طریقے سے وسائل فراہم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اکثر فیصلہ سازوں کی طرف سے کمیونٹیز کو لیڈروں کے طور پر پہنچائے جانے اور ان کی حامیت کرنے کے بجائے انہیں ہی مسائل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ کمیونٹیز راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ وہ ایڈز کے خاتمے کا راستہ روشن کرتی ہیں۔ سول سوسائٹی کی تنظیم اسٹاپ ایڈز کے زیر اہتمام ورلڈ ایڈز ڈے کے موقع پر لندن میں شروع کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کمیونٹیز ترقی کے لیے محرک رہی ہیں۔ سڑکوں سے لے کر عدالتوں اور پارلیمنٹ تک کمیونٹی کی وکالت نے پالیسی میں اہم تبدیلیاں حاصل کی ہیں۔ کمیونٹیز کی مہم نے عام آدمی تک HIV ادویات تک رسائی میں مدد کی، جس کے نتیجے میں HIV سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں 1995 میں علاج کی لاگت $25,000 فی شخص سے $70 سے بھی کم ہو گئی۔ پاکستان میں کئی ایسی ایجنسیز کام کر رہی ہیں جو عوامی سطح پر ایڈز کی آگاہی اور مفت علاج کے لیے فعال ہیں۔ پرواز، ہمراز اور اس جیسی دیگر ایجنسیوں ہیں جو مردوں کی صحت اور دیگر کمیونٹیز بامشہور ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی عوامی سطح پر مدد اور مفت علاج کی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں، لیکن ان NGOs پر مخصوص چھاپ لگا کر ان کے مثبت کاموں میں بھی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عوامی سہولت کے ان پروگراموں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ UND's کا یہ نعرہ ہے کہ کمیونٹیز کو قیادت کرنے دو، اس لیے بھی مثبت ہے کیونکہ اس کے ذریعے دیگر کمیونٹیز کو بھی فعال ہونے اور سامنے آنے کا موقع ملے گا۔ HIV اور ایڈز میں کیا فرق ہے؟ HIV مدافعتی نظام کے خلیات کو متاثر اور تباہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوسری بیماریوں سے لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ HIV کی وجہ سے مدافعتی نظام کا شدید کمزور ہونا حاصل شدہ معمول نقص علامت ایڈز کا باعث بن سکتا ہے۔ ایڈز HIV انفیکشن کا آخری اور سب سے سنگین مرحلہ ہے۔ ایڈز کے مریضوں میں بعض سفید خون کے خلیات کی سطح بہت کم ہے اور مدافعتی نظام شدید کمزور ہوتا ہے، انہیں دوسری بیماریاں ہو سکتی ہیں جو ایڈز کی نشاندہی کرتی ہیں۔ علاج کے بغیر HIV انفیکشن تقریباً 10 سال کے اندر ایڈز تک پہنچ جاتا ہے۔ HIV اور ایڈز میں فرق یہ ہے کہ HIV ایک وائرس ہے جو آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ ایڈز ایک ایسی حالت ہے جو HIV انفیکشن کے نتیجے میں ہو سکتی ہے جب آپ کا مدافعتی نظام شدید کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ HIV سے متاثر نہیں ہیں تو آپ کو ایڈز نہیں ہو سکتا۔ HIV کا علاج کیا ہے؟ HIV ہونے والے لوگوں کو دی جانے والی اینٹی ریٹرووائرل تھراپی وائرس کو جسم میں بڑھنے سے روکتی ہے۔ یہ انہیں عام آبادی کے مقابلے زندگی کے معیار اور متوقع عمر سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے، تاہم علاج مناسب طریقے سے اور ڈاکٹر کی نگرانی کے تحت کیا جاتا ہے۔ HIV کیسے منتقل ہوتا ہے؟ HIV وائرس جنسی رابطے کے ذریعے، آلودہ خون کے ساتھ، براہ راست رابطے کے ذریعے اور حمل کے دوران ماں سے بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ HIV کی منتقلی کے دوسرے راستے: انجیکشن سے دوا لیتے وقت انجیکشن کا اشتراک یعنی دوسروں کا استعمال شدہ انجیکشن استعمال کرنا، ٹیٹو، کان چھیدنے وغیرہ۔ وائرس سے آلودہ خون کی منتقلی بچے کی پیدائش کے وقت متاثرہ ماں کے ذریعے۔ احتیاط اور روک تھام: HIV کی منتقلی کو کم کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات ضروری ہیں۔ یہاں کچھ اہم روک تھام کے اقدامات ہیں۔ محفوظ جنسی افعال: جنسی سرگرمیوں کے دوران حفاظتی طریقے استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اپنے خاندان کے اندر جنسی صحت کے بارے میں کھلے اور ایماندارانہ رابطے کو فروغ دیں۔ باقاعدگی سے ٹیسٹنگ: خاندان ممبران کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ HIV اور دیگر بیماریوں کی زیادہ خطرے میں باقاعدگی سے ٹیسٹ کروائیں۔ سوئی کی حفاظت: اگر خاندان کے افراد طبی مقاصد کے لیے سوئیاں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ انسولین کے انجیکشن، تو یقینی بنائیں کہ وہ سوئیوں کو صحیح طریقے سے سنبھال لیں اور ٹھکانے لگانے کے لیے محفوظ طریقوں پر عمل کریں۔ خون کی حفاظت: ان ذاتی اشیاء کو شیئر کرنے سے گریز کریں جو خون کے ساتھ رابطے میں آ سکتی ہیں، جیسے استرا یا ٹوتھ برش۔
ماں سے بچے میں منتقلی کی روک تھام۔ اگر خاندان کا کوئی فرد حاملہ ہے اور HIV کے ساتھ رہ رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ مناسب طبی دیکھ بھال حاصل کی جائے اور تجویز کردہ اینٹی ریٹرووائرل تھراپی پر عمل کیا جائے تاکہ بچے میں وائرس کی منتقلی کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ پری ایکسپوز پروفلیکس یہ ایک گولی کے ساتھ علاج ہے جو عام طور پر روزانہ لی جاتی ہے اور تقریباً 99% کی کامیابی کی شرح کے ساتھ HIV سے حفاظت کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ذریعے لیا جاتا ہے جو HIV منفی ہیں۔ ان کے منفی رہنے کے لیے پری ایکسپوز پروفلیکس یہ ایک گولی کے ساتھ علاج ہے جو عام طور پر روزانہ لی جاتی ہے اور تقریباً 99% کی کامیابی کی شرح کے ساتھ HIV سے حفاظت کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ذریعے لیا جاتا ہے جو HIV منفی ہوتے ہیں۔ ان کے منفی رہنے کے لیے PrEP اسی قسم کی ایک اینٹی ریٹرووائرل دوا ہے جو HIV پازیٹیو لوگوں کو ان کے علاج کے حصے کے طور پر دی جاتی ہے، اور اگر یہ حاصل کرنے والے شخص کو HIV کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوائیں جسم کی خلیوں میں وائرس کے داخل ہونے اور اس کی نقل کو روکیں گی۔ یہ جسم میں HIV کی تنصیب کو روکتا ہے۔ اس طرح یہ لینے والے شخص کو HIV سے روکتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے کئی ممالک بامشمول پاکستان میں بھی دستیاب ہے۔ PrEP لینے کے لیے آپ اوپر بتائی گئے دونوں NGOs پرواز اور ہمراز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔